الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا صدق الله مولانا العظيم. معزز سامعین و ناظرین، سورہ بنی اسرائیل کے بعد سورہ کہف کا آغاز ہو رہا ہے، اور سورہ کہف مکی صورت ہے. اس کے اندر 110 آیات اور 12 رکوع ہیں. کہف غار کو کہتے ہیں، اور چونکہ اس صورت میں غار والوں کا قصہ بیان فرمایا گیا ہے تو اس لیے اسے سورہ کہف کہا جاتا ہے. ترتیبی اعتبار سے اس سورت کا نمبر 18واں ہے، اور نزولی اعتبار سے اس کا نمبر 69واں 69 ہے. اس سورت کا زمانہ نزول ہجرت حبشہ سے قبل کا ہے. اس سورت کے اندر جو اس کی فضیلت ہے اس کے بارے میں متعدد احادیث وارد ہوئی ہیں. امام احمد، مسلم اور نسائی نے حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت نقل فرمائی ہے کہ جو شخص سورہ کہف کی آخری 10 آیات پڑھے گا تو وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا. اہل علم کہتے ہیں کہ سنت یہ ہے کہ جمعہ کے دن یا رات میں سورہ کہف پڑھی جائے، کیونکہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص جمعے کے دن سورہ کہف پڑھے گا اس کے لیے 2 جمعوں کے درمیان کو نور سے منور کر دیا جائے گا. اور سورہ کہف ان 5 صورتوں میں سے ایک ہے کہ جن کی ابتدا الحمدللہ سے ہوتی ہے. باقی 4 صورتیں ان میں سے سورہ فاتحہ، الحمدللہ رب العالمین، اور سورہ انعام، سورہ سبا اور سورہ فاطر ہیں. حضرت مولانا علی میاں نور اللہ مرقدہ نے اس سورت کی تفسیر میں ایک مستقل کتاب لکھی ہے، جس میں وہ فرماتے ہیں کہ میں طویل غور اور فکر کے بعد اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ اس سورت کا موضوع معرکہ ایمان اور مادیت ہے، اور اس سورت کا آخری دور کے فتنوں سے خاص تعلق ہے جس کا سب سے بڑا علمبردار دجال ہوگا. یہ سورت مسلمانوں کو دجال کے فتنے سے مقابلے کے لیے تیار کرتی ہے، اور اس صورت میں جتنے اشارے، واقعات اور مثالیں گزری ہیں وہ سب ایمان اور مادیت کی کشمکش کو بیان کرتی ہیں. سورہ کہف کا نزول اس وقت ہوا جب یہودی مدینہ نے یا مشرکین مکہ نے یہودی مدینہ کے کہنے پر آقا نامدار سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 سوالات کیے تھے. روح کیا ہے، اصحاب کہف کون تھے،
اور ذوالقرنین کا قصہ کیا ہے۔ ان کے ان سوالوں کے جواب میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں کل بتاؤں گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم انشاءاللہ فرمانا بھول گئے۔ کل وہ پھر آ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ کل بتاؤں گا۔ کچھ دنوں تک وحی کا سلسلہ منقطع رہا، اور پھر 15 دن کے بعد یہ سورۃ کہف نازل ہوئی، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرمایا کہ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، کہ میرے محبوب آپ یہ نہ کہا کریں کہ میں کل یہ کروں گا، بلکہ اس کو اللہ کی مشیت کے ساتھ جوڑ دیا کریں اور یہ کہا کریں کہ انشاءاللہ، تو انشاءاللہ فرمایا کریں۔ اس صورت میں ان لوگوں کے آخری 2 سوالوں کا تفصیل کے ساتھ جواب دیا گیا ہے، اور روح کے بارے میں سورہ بنی اسرائیل کی اندر اختصار کے ساتھ جو ہے پہلے اس کا جواب دے دیا گیا۔ اس سورت کی ابتدا میں پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کی تعریف بیان فرمائی گئی ہے کہ ہر قسم کی تعریفوں کا مستحق اللہ رب العزت کی ذات ہے، اور اسی نے واضح اور ہر قسم کی کجی سے پاک و صاف قرآن کریم اتارا ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اولاد ثابت کرنے والوں کی مذمت فرمائی گئی ہے، اور بتایا کہ اس سرزمین پر ہر قسم کی نعمتیں اور آسائشیں اتار کر انسان کی آزمائش مقصود ہے۔ پھر اس کے بعد اصحاب کہف کا واقعہ شروع فرمایا گیا ہے کہ ان کا واقعہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اور دعوت الی اللہ اور جہاد فی سبیل اللہ کے اس مرحلے کو بیان کرتا ہے جس میں حکمت عملی کے تخت کارکنوں کو زیر زمین ہونا پڑتا ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً 300 سال قبل اردن کے علاقے میں دقیانوس نامی بادشاہ تھا، اور اس نے اپنی حکومت کو مضبوط کرنے کے لیے ملک کے ہر علاقے سے نمائندے طلب کیے۔ یہ بت پرست لوگ تھے، اور انہی میں چند نوجوان ایسے نکلے کہ جو کفر، شرک اور بت پرستی اور ظلم و ستم کی حمایت کے لیے تیار نہیں تھے۔ بالآخر بادشاہ کے ظلم و ستم سے بچنے کے لیے انہوں نے باہمی مشورہ کیا، اور اپنے ایمان کو کفر سے بچانے کے لیے انہوں نے یہ انتخاب کیا کہ رات کے وقت خاموشی سے وہ نکل کھڑے ہوئے۔ جب یہ لوگ جا رہے تھے تو ایک کتا بھی ان کے ساتھ ہو گیا، اور یہ لوگ لمبا سفر طے کر کے ایک غار کے اندر جا کر کے انہوں نے پناہ لی، اور وہاں پر آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے۔ ان کے ساتھ جانے والا کتا جو تھا وہ بھی غار کے دھانے پر بیٹھ کر کے سو گیا۔ جب دوسرے روز ان لوگوں کے بارے میں معلوم ہوا کہ وہ نہیں ہیں تو انہیں تلاش کروایا گیا، اور جب نہیں ملے تو مایوس ہو کر کے ان کے نام کی ایک تختی دقیانوس نے لکھوا کر کے شاہی خزانے کے اندر رکھ دی۔ یہ لوگ غار میں پڑے سوتے رہے، اور سردی گرمی دن رات ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی حفاظت کا انتظام فرمایا۔ یہ اس حال میں سوئے ہوئے تھے کہ ان کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں اور کروٹیں بدلتے رہتے تھے۔ دیکھنے والا انہیں بیدار خیال کر کے مرعوب ہو کر بھاگ جاتا، اور کتا بھی غار کے دھانے پر ایسے بیٹھا ہوا سو رہا تھا جیسے کہ وہ گھات لگا کر کے کسی پر
حملہ آور ہونا چاہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے سونے کی اور غار کے اندر رہنے کی کیفیت کو اس طرح بیان فرمایا، وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ، کہ وہ غار ایسی ہے کہ جب سورج نکلتا ہے تو دھوپ دائیں جانب ہوتی ہے، اور جب غروب ہوتا ہے تو بائیں جانب ہوتی ہے۔ یہ غار کا نقشہ اس طرح ہے کہ براہ راست دھوپ ان پر نہیں پڑتی، غار کھلی ہوئی ہے، ہوا آتی جاتی ہے، لیکن ان کے جسموں کے اوپر دھوپ نہیں پڑتی، اور اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے جسموں کو دھوپ سے بچایا اور ہوا کا سلسلہ بھی جاری رکھا تاکہ ان کا جو ہے سانس نہ گھٹے۔ اب یہ لوگ اسی حالت کے اندر سوئے رہے اور ایک عرصے تک اس حالت کے اندر رہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بیدار کیا تو یہ آپس میں ایک دوسرے سے پوچھنے لگے، وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ، کہ بھئی بتاؤ ہم کتنی دیر سوئے رہے؟ تو کسی نے کہا کہ ہم ایک دن سوئے ہیں، یا دن کا کچھ حصہ جو ہے وہ سوئے ہوئے ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ 309 سال تک اسی حالت کے اندر سوتے رہے۔ بیدار ہونے پر انہیں بھوک نے ستایا تو کہنے لگے کہ رقم جمع کر کے فَبَعَثُوا أَحَدَكُمْ بِبَرِيقِكُمْ هَٰذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا، ایک آدمی کو احتیاط کے ساتھ شہر بھیجو تاکہ وہ احتیاط کے ساتھ جائے، کسی کو ہمارے بارے میں علم نہ ہو، اور جا کر کے شہر کے اندر حلال اور پاکیزہ کھانا تلاش کر کے لائے۔ اب یہ ان میں سے ایک آدمی جو ہے کھانا لینے کے لیے شہر گیا، اور شہر میں پہنچ کر کے اس نے جس ہوٹل سے کھانا لیا، کھانے کی قیمت ادا کرنے میں جو اس نے سکہ دیا، تو وہ دکاندار ہوٹل والا اس سکے کو دیکھ کر کے حیران رہ گیا کہ یہ کس زمانے کا سکہ ہے، اور پھر اس کے اوپر اس نے شور مچایا کہ اس کے پاس تو پرانے زمانے کا خزانہ ہے۔ نتیجتاً لوگ جمع ہوئے اور اسے پکڑ کر کے اس وقت کا جو بادشاہ تھا اس کے دربار میں پہنچا دیا۔ ان دنوں وہاں کا بادشاہ مسلمان تھا، عیسائی تھا، مرنے کے بعد زندہ ہونے کا قائل تھا، اور اس زمانے میں لوگ اس عقیدے کو نہیں مانتے تھے، اس لیے جو اہل حق تھے وہ دعائیں کیا کرتے تھے کہ اللہ کوئی ایسی نشانی ظاہر کر دے کہ جس سے لوگ اس صحیح عقیدے کے قائل ہو سکیں کہ مرنے کے بعد دوبارہ پھر زندہ ہونا ہے۔ جب اس نوجوان کو اس کے سامنے پیش کیا گیا اور تحقیقات سے پتہ چلا کہ یہ ان نوجوانوں کا ساتھی ہے کہ جن کا نام آج سے 300 سال قبل ایک تحریر کی شکل میں شاہی خزانے کے اندر محفوظ کیا گیا ہے، اس شاہی خزانے سے اس تختی کو نکالا گیا جس کے اوپر ان نوجوانوں کے جو غائب ہوئے تھے نام لکھے ہوئے تھے، اور وہ نام پڑھ کر کے ان سے تصدیق کروائی گئی، اور جب تصدیق ہوئی تو وہ بادشاہ بہت خوش ہوا، اور وہ سارے لوگ ان سے ملنے کے لیے غار آئے اور ایمان لے آئے، اور اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر موت جو ہے وہ طاری کر دی۔ اصحاب کاف جس غار کے اندر دریافت ہوئے تھے، لوگوں نے نشان کے طور پر اس کے اوپر مسجد تعمیر کر دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ
دوبارہ زندہ کرنے سے ہم لوگوں کو یہی پیغام دینا چاہتے تھے کہ قیامت برحق ہے اور مرنے کے بعد ہر انسان کو زندہ ہونا ہے۔ اب یہ لوگ تعداد کے اندر کتنے تھے؟ اللہ نے فرمایا سیقولون ثلاثۃ رابعہم کلبہم ویقولون خمسۃ سادسہم کلبہم رجما بالغیب ویقولون سبعۃ وثامنہم کلبہم قل ربی اعلم بعدتہم ما یعلمہم الا قلیل، کہ بعض کہتے ہیں کہ وہ 3 تھے اور چوتھا کتا تھا، بعض کہتے ہیں کہ 5 تھے، چھٹا کتا تھا، اور بعض کہتے ہیں کہ 7 تھے، 8واں کتا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ فرما دیجئے ربی اعلم بعدتہم، اللہ ہی ان کی صحیح تعداد کو جانتے ہیں کہ ان کی کتنی تعداد تھی، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ پر اللہ رب العزت کی قدرت ہر حال میں ظاہر ہو جاتی ہے۔ کافروں کے سوالوں کے جواب میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ کل جواب دے دوں گا، اور انشاءاللہ جس طرح میں نے شروع میں عرض کیا نہیں کہا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد فرمایا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا، کہ محبوب آئندہ کے لیے جب بھی کوئی کام کرنا ہو تو انشاءاللہ کہا کریں۔ اور پھر اس کے بعد قرآن کریم پر غیر متزلزل ایمان رکھنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کا حکم دیا، اور غریب اہل ایمان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کی تلقین فرمائی، اور پھر جنت اور جہنم کا تذکرہ کیا۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔